بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ الواحد القہار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد و بے شمار شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے، عنایت سے، رحمت سے آج ہم کو پھر توفیق بخشی ہے، اس کے گھر میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پہ آنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آج کے سانے کو دونوں جہانوں میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج 6 جمادی الاول شروع ہو گئی ہے اور آج ہی 6 جمادی الاول وہ دن تھا، 1 سال پہلے حفظ کی کلاس یہاں شروع ہوئی تھی، تو اس لحاظ سے الحمدللہ پھر برکت والا دن ہمیں مل گیا۔ اس دن بدھ تھا، آج اتوار ہے، اور 14، 15 یا 16 فروری دن تھا جب ہمارا جو بابا بشیر صاحب تھے ان کا وصال ہوا تھا۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو محبتیں آپس میں ہیں یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ پرانے زمانے میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، وہ کہیں جا رہا تھا کسی سے ملنے کے لیے، اللہ نے فرشتے کو انسانی شیخ نے بھیجا اس کے پاس، اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا، وہ شخص سے آیا تو کھڑا ہو گیا، اس سے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ سامنے بستی ہے، وہاں پہ ایک بندہ ہے، اسے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا تو اسے کیوں ملنے جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے، میری اس سے دوستی ہے۔ پھر اس نے اس سے پوچھا تیری دوستی اس سے کس لیے ہے؟ تیرا کوئی مالی لین دین ہے، کوئی رشتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں اس سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں، میری اس سے دوستی یارانہ جو ہے یہ اللہ کے لیے، اور کوئی ریزن نہیں۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں فرشتہ مرسل ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور تیرے لیے خاص کر کے بھیجا ہے، اور اللہ نے کہا کہ میرے اس بندے کو بتا کہ تو اس سے میرے لیے محبت کرتا ہے تو میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو جو شخص اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی امید ہے کہ ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ بھی انشاءاللہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیں رکھے۔ آج جو موضوع ہے یہ پہلے تھوڑا سا اس پہ گفتگو ہوئی تھی اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کافی عرصہ گزر گیا، میں خود میں کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں، انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ وہ ہے قیامت کے بارے میں عقیدہ صحیحہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، اللہ نے اپنے محبوب کو بھی یہ علم عطا فرمایا۔ آج دو بعض علم ایسے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کرنے سے منع فرما دیا کہ آپ اس کو ظاہر نہ فرمائیں، اور قیامت کیونکہ اللہ نے فرمایا اچانک آئے گی تو ظاہر فرما دینے سے وہ اچانک کی جو بات ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں، 25 سے زیادہ نشانیاں بتائی ہیں کہ اس سے پہلے کیا 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 ہوگا، اور بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو کہ اگر آپ دیکھیں حدیث پاک کا مطالعہ کریں تو اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں بہت سی نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ ہو سکتا ہے آج سے 150 سال 200 سال یا 300 سال پہلے وہ نظر نہ آتی ہوں، لیکن آج وہ نشانیاں آپ کو بہت ساری اس میں سے
نظر آئیں گی. اس میں کچھ نشانیاں ہیں جو چھوٹی ہیں، کچھ نشانی جو بڑی نشانیاں ہیں. اور بڑی نشانی میں امام مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا. اب قیامت اس کے بعد کب آئے گی اس کے بارے میں مفصل فرماتے ہیں، میں پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں وفات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب قیامت قائم ہونے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا وصال ہوگا، اور ان کی قبر انور بھی روضہ منورہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے ساتھ جگہ وہاں پر ہے، وہاں پر قبر ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی. جب 40 برس رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی. اس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور ان پر قیامت قائم ہوگی. جو بندے اس وقت ہوں گے دنیا میں جن پر قیامت قائم ہوگی، ان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا. یہ جو ہم آج کہتے ہیں نا اللہ 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 کہنا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اور سب کی ایج جو ہوگی 40 سال ابو ہوگی، 40 سال سے کم کوئی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد مفسر فرماتے ہیں یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا. اور وہ دن جب آئے گا تو فرماتے ہیں حدیث پاک مفہوم سارا یہاں بیان کرتے ہیں، کوئی اپنے کام میں لگا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، غرض لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے. اور دفعتاً حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، آپ کو حکم ہوگا پھونکیں. شروع میں اس کے بعد آستہ ہوگی، بہت باریک ہوئی، رفتہ رفتہ بلند ہو جائے گی. لوگ کان لگا کر سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے. آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک جو سور ہے وہ، اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ بھی وصال کر دیں گے، فوت ہو جائیں گے. اس وقت اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا، سوائے اس واحد حقیقی کوئی نہ ہوگا. پھر اللہ فرمائے گا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں خود فرمایا. اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ یہ دنیا ہے نا، دنیا میں ہر ایک کو بندے کو کوئی نہ کوئی ٹائم ملتا ہے، کوئی وقت ملتا ہے، اس پر جوانی ہوتی ہے، چاہے وہ بادشاہ نہ بھی بن سکے لیکن کسی نہ کسی طور پر وہ کہتے ہیں ہاں جی آج میں بس طاقتور ہوں، میرے پاس زور ہے. یہ سارے زور ٹمپریری ہیں. جیسا بندہ عمر ڈلتی ہے تو بندہ پھر پرانی باتیں یاد کرتا ہے. اس لیے جو جوانی کا وقت ہوتا ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے. اور قیامت کے جو 5 سوالات ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی ہے جوانی کیسے گزاری تھی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جوانی کے جو اوقات ہیں وہ کیسے گزاری، یہ قیامت کے 5 سوال ہر ایک سے پوچھے جائیں گے. تب تک بندہ اپنا وقت اپنے قدم نہیں ہلا سکتا جب کہ 5 کے جواب نہ دے. ان میں سے ایک جواب یہ بھی ہوگا. تو اللہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے جو متکبر تھے؟ مگر کون ہے جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا. اللہ پہلے خود سوال کرے گا، پھر خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت. پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، دوبارہ وہ سور پیدا کرے گا، وہ دوبارہ حکم دے گا کو پھونکیں. جب وہ پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ، انس و جن، حیوانات موجود ہو جائیں گے. سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا. کیسا اٹھنا ہے. آج ہمارے بزرگ بھائی نے پڑھا نا، نعت میں کہا کہ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار 2 جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا کنا سے کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیق ہیں اور یہ عمر ہیں، یہ دونوں جہانوں میں سردار ہیں، پر اے علی تم نے ان کو نہیں بتانا. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. مفسرین فرماتے ہیں مدثرین یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوشی کی خبر ہے، سنا دیں ان کو. فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں ان کو خوشخبری خود سناؤں. ایک ہے مولا کائنات کا جا کے سنانا، ایک ہے محمد رسول اللہ کو خود سنانا.
اور ان کی خوشی بھی دونوں کی اس میں یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ہمیں خود خوشخبری سنائے۔ تو اس طریقے سے اٹھیں گے آقا دو جہاں کہ ایک طرف صدیق اکبر داہنے طرف اور بائیں طرف فاروق اعظم ہے، اور ان کے چاہنے والے کتنے خوش ہوں گے، اور آج جو ان کو نعوذ باللہ برا بلا کہے گا اس کا حال اس دن کیا ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابر میں جو مسلمان مدفن ہیں وہ ان سب کو ہمراہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشر میں تشریف لائیں گے۔ اب قیامت کے بارے میں عقیدہ، کیونکہ یہ 3 عقائد ایسے ہیں جس میں قرآن مجید اور کفار اس وقت جب قرآن نازل ہوا سختی کے ساتھ ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ پہلی چیز جو توحید عقیدہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ ایک مطلب اللہ ہستی سب کچھ بنا دے، ان کی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو ایک عقیدہ توحید تھا، اس پہ بہت زور قرآن میں دیا گیا اس وقت کے حساب سے۔ دوسرا عقیدہ رسالت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت اور پیچھے جو انبیاء تھے ان کی رسالت، اس پر۔ اور تیسری جو چیز کفار کو اس وقت بار بار اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ ہے مر گیا ہے، اس کی ہڈیاں بھی ساری ختم ہو گئی ہیں، گل گئی ہیں، جسم ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو قیامت ایسی چیز تھی وہ اس کا انکار کرتے تھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جگہ جگہ جا بجا اللہ رب العزت نے ان کا رد فرمایا، ان کو سمجھایا ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا، تم کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے، پانی کی بوند سے تجھے پیدا کیا، وہ دوبارہ تمہیں تخلیق کرے گا، دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا۔ اب قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ لوگوں نے قیامت نہیں آگی وہ کافر ہے۔ اب یہ جو مومن اور مسلمان ہے نا، یہ صرف یہ نہیں کہ کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس، اب وہ نبوت کا بھی انکار کر دے اور قیامت کا بھی انکار کر دے کہ میں مسلمان ہی ہوں۔ تو یہ ضروریات دین میں سے چیزیں ہیں، اس میں سے جس بھی ضروریات دین کا انکار کرے گا وہ دار اسلام میں نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں خود سورہ حج میں فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں۔ اب حشر صرف روح کا نہیں، ایک روح ہے، میں نے پہلے کہا تھا آپ کو ایک جسم ہے، اب یہ جب جدا ہوتی ہیں تو چاہے جسم گل سڑی جائے کہیں بھی چلا جائے ان کا آپس میں کنیکشن رہتا ہے، کہیں بھی تکلیف ہوگی یہ دونوں فیل کریں گے، ان دونوں کو معلوم ہوگا، دونوں کا آج تو ہمیں اس کا میں نے کہا تھا ہمیں برزخ کا ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اس کے نظام ہیں، جب انسان مرتا ہے مرتے صحت ہی اس عالم میں چلا جاتا ہے، اس کی اپنی چیزیں ہیں، اپنے لوازمات ہیں، ابھی ہم اس کا ادراک نہیں ہے کیونکہ ہم اس میں موجود نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم ایک جہان میں تھے، عالم ارواح، روحیں سب کی کریٹ ہوئی، ہمیں نہیں پتہ کیا ہے، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے اس جہان میں بھی کیا ہوتا ہے۔ اب جب میں نے کہا روح نکلتی ہے، ظاہر بندہ پھر روح نکلنے کے بعد قبر مسلمان قبر میں دفنایا جاتا ہے۔ مجھے کیونکہ حضور غوث پاک کا مہینہ گزرا پچھلا، تو ایک جو وہ مکتبہ فکر جو ہم پہ اعتراض کرتا ہے اور غوث اعظم کہنے بھی اس کو اچھا نہیں لگتا، ان کے ایک بڑے حکیم الامت ہیں، انہوں نے اپنے جو ہے ملفوظات ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب بندہ مطلب اللہ کروانا چاہے منہ سے تو جو نہیں بھی مانتا ان کے بھی نکل جاتی ہیں۔ کہتے ہیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا دھوبی تھا، اب وہ فوت ہو گیا، جب وہ قبر میں گیا منکر نکیر آئے، سوال کیا من رب کا، کہ رب کون ہے؟ اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اب ہم تو نہیں، وہ جو کہہ رہا ہوں خود اعتراض کا جواب دیں، ان کا ما دینوں کا، اس کا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اب تینوں جوابات فرشتوں نے بھی کہا کہ یہ تینوں جوابات ہیں، اور جوابات تو ٹھیک اس لحاظ سے نہیں ہے، پر غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اب رب کی بارگاہ میں رجوع کیا، رب نے کہا کہ میرے اس بندے کو معاف کیا میں نے، کیونکہ میرے بندے اور محبوب بندے شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ دھوبی ہے۔ اس کا معنی کے آگے معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں معنی اس کا یہ ہے کہ اس نے جب کہا کہ میں ان کا دھوبی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا رب ہے وہی میرا رب ہے، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے، اور جو ان کا عقیدہ ہے ہستی کے بارے میں وہی میرا عقیدہ ہے۔ تو اس وقت کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، اب بندہ اوپر کھڑا ہے تو اس کے سوال جواب تو ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ بات بتا رہے ہیں، منکر نکیر سوال آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے اور اتنے ہیبت ناک ہوں گے، ساری باتیں بتا رہے تھے۔ فاروق اعظم کی بات ابھی آئی،
فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر میں بھی آئیں گے؟ فرمایا ہاں تیری قبر میں بھی آئیں گے۔ تو فرمایا کہ میں کیا کہوں گا؟ اب عقیدہ دیکھیں صحابی کا، اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کہوں گا؟ انہوں نے فرمایا عمر اب تیری قبر میں وہ آئیں گے تو وہ تجھ سے پہلا سوال کریں گے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے؟ وہ پوچھیں گے ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہے گا میرا دین تو اسلام ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ اب وہ تیسرا سوال کر کے میں ہوا رسول اللہ، تمہارا رسول کون ہے؟ فرشتے عجیب معاملات میں پڑ جائیں گے کہ ہم یہ سوال کرنے آئے تھے یا کہ ایگزام لینے آئے تھے کہ ایگزام دینے آئے ہیں۔ یہ فاروق اعظم کی شان جو جناب محمد رسول اللہ خود بیان کر رہے ہیں۔ تو اس معاملات کے لیے تیاری جب برزخ کا معاملات ہے، وہاں جا کے معاملات تو ذرا سخت ہے نا، اور واقعی سخت ہیں، اس کی تیاری کے اظہر بھائی نے بھی آپ کو ذہن دیا ہے۔ اب اس کا اگلا معنی حشر کا ہے۔ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے۔ جو کہ صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے، یہ ضروریات دین سے یہ بھی انکاری ہے۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے گی، یعنی کہ اب میرا روح میری جسم آوار کا روح جسم ہے نا، تو جس کے ساتھ جو روح متعلق ہے اسی جسم کو، چاہے وہ جہاں جس حالت میں بھی ہو اسی کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اسی جسم کو، یہ نہیں کہ نیا جسم بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ نئی روح ہوگی۔ جو روح جسم اور روح دنیا میں ساتھ تعلق تھا، حشر بھی ان کے ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا۔ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے، بکھر کے ختم ہو گئے، مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے جب نکلیں گے تو ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل کوئی سوار، ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، سواری بھی ان کے لیے ہو سکتی ہے جیسی ان کی بھی رینک ہوگا، دنیا میں عمل ہوں گے اس کے مطابق، کوئی کسی سواری پر 2 ہوں گے، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ اور فرمایا کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی، یعنی کہ مختلف کنڈیشن ہوں گی جس دن قبروں سے بھی اس دن نکلے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کے کنارے پر رائی کا دانہ رکھا گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا، یعنی کوئی پہاڑ کوئی ٹیلے کوئی درخت نہیں ہوگی، ہموار زمین ہوگی۔ اس دن وہ زمین تانبے کی ہوگی، قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر بھی ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، یہ زمین جو ابھی مٹی کی ہے یہ تانبے کی ہو جائے گی، اور یہ جو آفتاب جو آج اپروکسیمیٹلی 92 ملین مائل دور ہے، اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ڈرا رہے ہیں؟ وہ تو رحمت للعالمین ہے، رب العالمین ہے، وہ رحمان رحیم ہے، ہمیں کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ آگے باتوں پہ میں ذکر کرتا ہوں۔ اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان جتنے بھی ہیں اس کے مطابق یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ اس دن آفتاب تو 1 میل پر ہوگا۔ اللہ عز و جل اپنی پناہ میں رکھے جو دماغ ہے نا، دماغ جس طرح آپ نہیں رکھتے ہیں پانی گرم کرنے کے لیے بوائلنگ ہوتا ہے واٹر، یہ بیجے اس طرح کھولتے ہوں گے اور کثرت کے ساتھ پسینہ نکلے گا، اتنا پسینہ کہ 70 گز وہ جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، اور فرمایا کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام اس کی جڑ جائے گا اور وہ اس پہ ڈبکیاں کھائے گا۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی جو ہے نا، بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھے چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چرائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص کے جب میزان لگے گا نا اس کے عمل تولیں گے اور بالکل برابر آ جائیں گے، نیکیاں بھی اور برائیاں برائی بالکل برابر، اس کو مفہوم روایت کے بیان کرتا ہوں۔ اب اس کو ایک نیکی چاہیے کہ وہ ایک نیکی پڑھنے میں رکھ دے اور وہ باری ہو جائے۔
اب وہ بھاگا بھاگا جائے گا ماں کے پاس کہ ماں ایک نیکی. دیکھیں والدہ کتنی محبت کرتی ہے نا, کرتی کہ نہیں کرتی, یہ تو ایک نیچرلی سی بات ہے. لیکن وہ کہے گی بیٹا تیرے لیے دنیا میں بہت کچھ کیا, آج تو اپنے لیے میں اپنا, میرا اپنی فکر ہے. وہ باپ کے پاس جائے گا, وہ بھائی کے پاس جائے گا, وہ بہن کے پاس جائے گا, وہ دوست چاہے وہ ہر ایک کے پاس جائے گا, لیکن ہر ایک کہیں گے تو اپنا آج ہمیں اپنی پڑی ہے. اتنی محبت والے رشتے کو اسے چھوڑ دیں, یہ حالت اس کی ہوگی. پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پاک مفہوم یہ ہے, ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار, کون کس کا مددگار ہوگا. پھر آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا, اے آدم دوستیوں کی جماعت الگ کر. آدم علیہ السلام عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 میں سے 999. یہ چیزیں وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں, لیکن اس کی فکر جو ہے وہ ہم نہیں کرتے, اس کی فکر نہیں کرتے. صرف ذہن ہی ہے کہ ہمیں اس کے لیے تھوڑی بہت پریپریشن ہم کریں. دنیا کے لیے ہم کرتے ہیں نا, ہمیں نہیں پتہ. اظہر بھائی نے کہا کب تک ہم نے جینا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں میرا بھی بچہ بڑا ہے, یہ تھوڑا اس بڑا ہوگا, پھر اس کی شادی کرنی ہے, گھر کا کیا ہوگا, پھر بندہ سوچتا ہے میں 60 سال میں ریٹائرمنٹ لوں گا, پھر ہم نے کیا کرنا ہے. ساری پلاننگ کرتا ہے بندہ, نہ بھی کرے تو کوئی نہ کوئی چھٹی ایسے اس کی رہتی ہے ہمیں کچھ کرنا ہے. لیکن اسی جگہ پر اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہیے کہ اس دن جس دن مجھے سارے میرے چاہنے والے مجھ سے دور ہو جائیں گے, مجھے اس دن نیکیوں کی ضرورت پڑے گی, اور آج میرے پاس وقت ہے نیکی کرنے کا, تو میں کیوں نہ زبان چلاؤں, ذکر کروں, نیکیاں کماؤں, زبان چلاؤں, درود شریف پڑھوں, نیکیاں کماؤں, فرض ادائیگی کروں, میں نیک عمل کروں, گناہوں سے بچوں, تاکہ اس دن جو ہے وہ میرے لیے آسانی ہو جائے. تھوڑا سا ذہن بندے کو ملنا چاہیے. اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے خود رب تعالیٰ نے فرمایا, یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و ابنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اللہ نے خود فرمایا اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے, اور ماں اور باپ سے, اور بیوی اور بیٹوں سے, اور ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اس کے لیے بس ہے. یعنی کہ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑی ہے کہ مجھے اپنی فکر پڑی ہے, میں کسی کے سمیارک سے بھاگوں گا, دور ہو جاؤں, مجھ سے دور کوئی نزدیک نہ آئے. اب یہ رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے خود, جو کہ خود رؤوف الرحیم ہے. تو سوال پیدا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہمیں کیوں ڈرا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ جو محبتیں ذکر کی گئی ہیں نا, یہ ساری محبتیں رکاوٹ بنتی ہیں رب تعالیٰ کی